अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रायहा चौहान का हमने नावल स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी आज मैं किस्त नंबर 3 पढ़ूंगी। चले बिना वक्त ज़ाया किए इस किस्त को पढ़ते हैं। वो 12 साल का बच्चा हाल में मौजूद खड़ा इस तस्वीर को गौर से देख रहा था, जिसमें एक चेहरा कैद किया गया था। हर रोज वो इस तस्वीर को घूरता रहता था, जैसे इसमें कुछ तलाश करना चाह रहा हो। दादा की जान, नाश्ता कर लो। एक बूढ़े आदमी की आवाज इसके कानों से टकराई, जिस आवाज को इसने कोई अहमियत न दी। क्या तुमने सुना नहीं? क्या कह रहे हैं दादा जान तुमसे? इस बार इसके कानों में अपने बाप की आवाज सुनाई दी। अपने बाप की आवाज सुनते वो हाल में मौजूद खाने के टेबल पर जा बैठा। इसने एक नजर टेबल पर घुमाई, जहां सामने एक औरत, दादा और इसके साथ इसका बाप बैठा था। वह खामोशी से इनकी बातें सुनने लगा। बाबा, मैं आज कब्रिस्तान जाऊंगा, आप चलेंगे मेरे साथ? इस बच्चे की नजर अपने बाप पर पड़ी, जहां वो अपने बाप से बात कर रहा था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, फिर कभी चलूंगा साथ तुम्हारे। वो बूढ़ा शख्स थकी हारी आवाज में बोला। शायद इस शख्स की जिंदगी के आखिरी पल थे वो। इस गुफ्तगू में वहां मौजूद वो औरत बुत बनी इन दोनों बाप बेटी की बातें सुनती रही। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? वो बच्चा अपने बाप की तरफ देखता हुआ बोला। फिर इसने एक नजर सामने बैठी औरत की तरफ देखा। जी बाबा की जान, पूछो। वो शख्स अपनी बेटी की तरफ मतवजा होता हुआ बोला। वो लड़की कौन है जिसकी तस्वीर हमारे घर में लगी है? वो कहाँ रहती है? इसने मासूमियत से अपने बाप के सामने अपना सवाल रखा, और वहां हाल में हर तरफ सन्नाटा छा गया। जी मेरी जान, वो आपकी कुछ नहीं लगती। इस शख्स का जुमला मुकम्मल होने से पहले वो औरत संगदिली से बोली। वो सिर्फ एक ऐसी लड़की है जिसे सिर्फ तकलीफ देना आती है और कुछ नहीं। इसे हसद के कीड़े ने काटा था, और इसी हसद में वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठी। बस हसद ही इसकी पहचान है, और हसद ही इसकी शनाख्त है। वो इतनी तल्खी से बोली कि वह बच्चा सामने बैठी इस औरत के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरान हो गया। इसने इनसे ऐसे अल्फाज की तवक्का नहीं की थी। बाज़-औक़ात कुछ लोगों के मुंह से हम गलत अल्फाज की तवक्का नहीं करते, मगर वक्त हमें बताता है कि हम गलत थे। इन्हीं के मुंह से हमें वो बोल सुनने को मिलते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। सामने बैठे वो दो शख्स खामोश रहे। वो जानते थे कि इस औरत को इस लड़की से कितनी मोहब्बत और कितनी नफरत है, लेकिन इस लड़की की आंखें कितनी राजदार हैं। इसकी आंखें बहुत गहरी हैं, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। इस बच्चे ने हर दिन की तरह ये फिक्रा दोहराया था। इसके इस फिक्रे पर वो औरत इसे गुस्से से घूरने लगी। मुसलसल अपने ऊपर आंखों का पहरा देकर वो खामोशी से नाश्ते में मसरूफ हो गया। वो जल्दी से नाश्ता करके दोबारा हाल में लगी इस तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस घर से? एक दिन मैं पता लगा लूंगा। तुमसे एक दिन जरूर मिलूंगा। बेशक सब तुमसे जितनी मर्जी नफरत करते हो, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जो भी हो, एक दिन यहाँ जरूर होगी, इस घर में जरूर आओगी। तुम्हारा क्या ताल्लुक है मेरे साथ? तुम मुझे इतनी अपनी से क्यों लगती हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो बच्चा अपने मन ही मन में बातें कर रहा था। पीछे खड़े इसके बाप ने इसके होंठों पर हंसी साफ महसूस की थी। एक नज़र पीछे खड़े इस शख्स ने इस लड़की की तस्वीर को एक नज़र देखा। इस बच्चे की हंसी सामने तस्वीर में मौजूद इस लड़की जैसी थी। इस शख्स ने गौर से इस लड़की की तस्वीर को दोबारा देखा, और एक काश की आवाज़ इसके गले में अटक गई। वो शख्स अपनी आंखों में आंसू लिए तेजी से सीढ़ियों की तरफ चला गया। इस शख्स के लिए इसे देखना बहुत मुश्किल काम था। आज खान हवेली में वलीमा की तैयारियां हो रही थी। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी, क्योंकि हवेली वालों ने शहर की तरफ रवाना होना था। सो जोरों शोर से तैयारियां जारी थीं। अंतहा सफ़ेद लिबास पहनी अपने काम में मसरूफ थी कि आमना बाजी की आवाज़ इसके कानों में टकराई। अंतहा, तुम फूलों को सजा दो। वो फूलों के साथ लगी अपने कामों में मगन हो गई। मुराद अपने कमरे में तैयार खड़ा खिड़की से हवेली के बाहर का मंजर देख रहा था। सब कितने खुश थे सवाए इसके। सब जिंदा दिल थे, मगर वो मुर्दा दिल हो गया था। सब जाने के लिए बाहर निकल चुके थे। एक मुलाजमा ने मुराद को नीचे आने का पैगाम दिया, तो मुराद ने मुलाजमा को जाने का कहकर खुद को एक नज़र आईने में देखा। काश तुम जिंदा होती, वो सोचता हुआ नीचे हाल की जानिब चल दिया। काश काश तुम यहाँ होती, काश तुम मेरे सामने होती। मुराद सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि हाल में लगे आईने में खुद को देखने लगा। शीशे में एक अक्स लहराया। वो शीशे में ही खो गया। इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसकी सारी दुनिया बर्फ की हो गई। इस शख्स की आंखें एक ही वजूद में ठहर गईं। वो सफ़ेद लिबास वाली लड़की फूलों के साथ उलझी हुई थी। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। इसके कदम सफ़ेद लिबास वाली लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वो इस तक जा रहा था। हर कदम के साथ इसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसकी दुआ सुन ली गई थी। वो शख्स इसके सर पर खड़ा था। इस पर नजर जमाए। वो लड़की इसके जीने की वजह थी। वो पत्थर दी लड़की अपने कामों में मसरूफ बेखबर थी। आंखों में हजारों हवाब जाग उठे थे, लेकिन मुकाबला एक पत्थर दी लड़की से था। ये लम्हा था सालों की दूरी का। ये इस शख्स का लम्हा था। ये लम्हा था मुराद खान का।
یہ وقت تھا انتہا سرفراز کا مراد خان سے ملاقات کا، یہ وقت تھا ایک نوکرانے اور ایک نواب کی ملاقات کا۔ یہ ملاقات تکلیف دہ ثابت ہونے والی تھی کیونکہ مقابلہ انتہا سرفراز ایک پتھر دل لڑکی سے ہونے والا تھا۔ اس سلجھے ہوئے نواب کی زندگی پلٹنے والی تھی، آغاز محبت اور نفرت کی داستان کی شروعات۔ یہ ملاقات دو دلوں میں محبت کا آغاز تھی۔ وہ بھی پھولوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی کہ کسی نے انتہا کو آواز لگائی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی کہ سامنے مراد خان سے ٹکرائی۔ دونوں کی آنکھیں ایک لمحے میں ایک دوسرے سے ملی۔ مراد کا دل رک گیا، وہ اس لڑکی کے سامنے اپنی زبان تک نہ کھول سکا۔ کچھ لمحوں میں الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے اس وقت مراد کے پاس کوئی لفظ تک نہ تھے۔ مراد اس لڑکی کی آنکھوں میں کہیں اور ہی پہنچ چکا تھا۔ انتہا اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، اسے ان نظروں سے گھن آئی۔ وہ گھبراتی ہوئی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ پھولوں کی ٹوکری اٹھائے مراد کے سامنے سے ہٹ گئی۔ مراد خان تو وہیں جم چکا تھا۔ وہ اپنے قدم آگے تیزی سے لیے جا رہی تھی کہ پیچھے ہال میں ایک آواز گونجی کہ ہال میں موجود تمام ملازم گھبرا اٹھے۔ رکو! ایک قدم آگے مت جانا! اور دنیا رک گئی تھی انتہا سرفراز کی، اور اس کی آنکھوں میں پانی کی ایک لہر دوڑی۔ وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا، وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ نم آنکھوں سے پلٹی، سر زمین کی طرف کیے اس نے ایک نظر مراد کو دیکھا۔ مراد کو اس لڑکی میں اور دلچسپی ہونے لگی۔ انتہا سرفراز کو اس وقت اپنی زندگی اور سانسیں ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ آنکھیں اور بھیگ چکی تھیں۔ زمین پر آنسو مراد نے صاف محسوس کیے تھے۔ زمین ایک پل میں گیلی ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو مراد کے لیے حسین ثابت ہوا تھا۔ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ چاہے ڈر سے ہی صحیح، تم پہلی بار میرے سامنے روئی تو۔ انتہا سرفراز مراد خان کے دل کی مراد بن چکی تھی، ایک پل میں، ایک لمحے میں۔ دانیال خان کی آواز نے ہال میں موجود شور کو کم کیا۔ دانیال خان کی آواز سن کر انتہا فوراً سے ہال کے دروازے کی طرف بھاگی۔ مراد نے اس کے پیچھے بھاگنا چاہا کہ دانیال خان نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ خاموشی سے ان کی بات سننے لگا، لیکن بار بار ہال کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ تمام ملازم دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن وہ انتہا سرفراز مراد خان کو خرید چکی تھی۔ اس کی نم آنکھوں نے اسے خرید لیا تھا اور مراد خان نے اس جرم کا اعتراف کیا تھا۔ مراد اب اس جگہ پر قدم رکھے کھڑا تھا جو زمین اس لڑکی نے گیلی کر دی تھی۔ وہ نیچے جھکا اور اس گیلی زمین پر اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ ہال کے دروازے کی طرف بھاگا، مگر وہ لڑکی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ ہر جگہ اپنی آنکھیں گھما رہا تھا، لیکن وہ دوبارہ اسے نظر نہ آئی۔ وہ اپنے قدم دوسری حویلی کی طرف لے کر چل پڑا۔ وہ اپنے قدم آگے لیے جا رہا تھا کہ پیچھے سے سکندر خان کی آواز نے اسے روک دیا۔ تو اس نے پیچھے مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا مراد؟ بیٹھو، گاڑی میں، شہر جانا ہے، آج ولیمہ ہے، سب نکل گئے ہیں۔ دانیال کہاں ہے؟ ابھی وہ دانیال کے بارے میں پوچھ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے دانیال آ گیا۔ چلیں۔ ایک ملازم نے گاڑی کا دروازہ کھولا کہ سکندر خان اور دانیال گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن مراد کسی سوچ میں ڈوبا وہیں کھڑا تھا۔ مراد، کیا ہوا؟ گاڑی میں بیٹھو! دانیال کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ مراد فوراً سے گاڑی کے اندر بیٹھا، لیکن کسی سوچ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن کوئی دوسری حویلی کے دروازے سے انہیں جھانک رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کیے سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی، کانپ رہی تھی، تکلیف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ وہ پتھر دل لڑکی رو رہی تھی۔ وہ اس شخص کی آواز سے ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی، مگر کیوں؟ وہ پہلے دن سے ان حویلی والوں سے ڈرتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ سے اپنی حد میں رہتی تھی، سر جھکا کر ہر کام کر لیتی تھی جو حویلی والے اسے کہتے۔ لیکن وہ جب بھی مراد خان کی تصویر کو دیکھتی تو اسے الجھن ہوتی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے مراد کی آنکھوں سے بے پناہ الجھن تھی۔ مراد خان کی وجہ سے وہ دوسری حویلی کام کرنے نہیں جاتی تھی۔ ایک تو رات کو مراد خان نے 2 دفعہ اسے باغ میں دیکھ لیا تھا، اور دوسرا آج اس کی باری آواز نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اس کی روح جل چکی تھی اس کی آنکھوں سے۔ وہ خود کو نوچ رہی تھی، کیوں؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیا ہوا۔ ہوا تو کچھ نہ تھا۔ زندگی میں بعض کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہی سب کچھ ہے۔ وہ میرج ہال پہنچ چکے تھے۔ مراد اپنے کچھ بچپن کے دوستوں سے مل رہا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں انتہا کا خیال آیا۔ وہ لڑکی کون؟ میرے گھر میں کیا کرنے؟ اس کی آنکھیں، کیا کچھ اور تو نہیں؟ وہ اپنی سوچوں میں کہیں گم تھا کہ اسماعیل کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اب صرف مراد کی شادی رہ گئی ہے۔ وہ مراد کو چھیڑتا ہوا بولا۔ مراد، کوئی آ تو نہیں گئی زندگی میں؟ لگ تو رہا ہے مراد کے چہرے سے۔ وہ مراد کے چہرے کو شرارت سے دبوچتا ہوا بولا۔ تو اپنی والی پہ توجہ دے، میری والی پہ نہیں۔ مراد ہلکا سا مسکراتا ہوا بولا۔ مطلب ہے کوئی؟ یار بتا، کون ہے؟ یہاں ہے یا ہال میں؟ سب مراد کے پیچھے پڑ گئے۔ ہال ہے،
ہاں ہے، مگر یہاں نہیں، میرے دل میں، وہ سب کو تنگ کرتا ہوا بولا۔ تبھی مراد کی ماں وہاں تشریف لائی۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ مراد بتا رہا ہے کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور یہاں اس کے دل میں رہ رہی ہے۔ اسماعیل مراد کی دل کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کیا سچ میں مراد؟ یہ کون ہے بتاؤ نہ، کس خاندان سے ہے وہ؟ عائشہ بیگم مراد سے پوچھنے لگی۔ نہیں ماں، کوئی نہیں ہے، بس ان سے مذاق کر رہا ہوں، مراد سنجیدہ ہوتا ہوا بولا۔ مراد تمہارا کوئی اعتبار نہیں، مراد کی ماں مایوس ہوتے ہوئے بولی۔ مراد کیسی لڑکی چاہیے؟ مراد کا ایک اور دوست گفتگو میں قدم رکھتا بولا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، مراد انجان بنتا ہوا بولا۔ کیا ہونا چاہیے؟ کوالٹیز وغیرہ تمہاری جو بیوی ہوگی۔ سب اب مراد کی طرف نظر جمائے دیکھ رہے تھے۔ عائشہ بیگم کو بھی پتا ہونا چاہیے اپنی بیٹی کی پسند کا، سو وہ رک گئے جواب سننے کے لیے۔ آنکھیں خوبصورت ہونی چاہیے، راز رکھنے والی۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ذہن کی سکرین میں لاتا ہوا بولا۔ تو نے آنکھوں سے شادی کرنی ہے؟ یہ بتا شکل و صورت کیسی ہو؟ اسماعیل اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ جیسی مرضی ہو، میں اپنے لیے لڑکی خود پسند کر لوں گا، انتخاب اچھا کروں گا اپنے لیے۔ آج تک مراد نے کوئی سودا برا نہیں کیا، وہ جو بھی ہوگی صرف مجھ سے منسلک ہوگی۔ اور اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے مراد کی پسند اعلیٰ ہوگی، کیونکہ ہمارا سب سے اچھا بیٹا جو ہے، مراد کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ آپ کی بیٹی کی پسند واقعی اعلیٰ ہوگی ماں، دیکھیے گا۔ وہ نم آنکھوں والی لڑکی کے بارے میں سوچتا ہوا بول رہا تھا، لیکن مراد خان اس بات سے انجان تھا کہ وہ جس کے عشق میں گرفتار ہو کے ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ اس کے گھر کی ایک معمولی سی نوکرانی ہے۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، اب انہوں نے 2-3 دن شہر میں ہی رہنا تھا۔ فاطمہ نے ویسے بھی 3 دن تک امریکہ چلے جانا تھا، سو انہوں نے شہر رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں میں مراد حادثہ مصروف رہا، دوستوں میں اور رشتہ داروں کو رخصت کرنے میں۔ سکندر خان کے کہنے پر وہ چپ چاپ شہر رہنے پر رضامند ہو گیا۔ صرف رات کو ہی انتہا کا خیال اس کے ذہن میں آتا تھا، دن بھر وہ کام میں مصروف ہوتا۔ اسے صرف یہ جاننے میں دلچسپی تھی وہ کون ہے، اس کا وہم یا کچھ اور؟ یہ سوال اسے سونے نہیں دیتا تھا، اور وہ سو سکتا تھا؟ ایسا ناممکن تھا۔ 4 دن بعد مراد رات کے وقت حویلی واپس آیا، اور اس وقت کافی تھک چکا تھا، اس لیے وہ فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے آرام کی خاصی ضرورت تھی۔ صبح اس نے دوبارہ گاؤں جانا تھا، اس لڑکی کے لیے جس کا انتظار اس نے 6 سال کیا تھا۔ اسے لگا اس دن جو لوگ آئے تھے گاؤں سے، شاید وہ لڑکی بھی انہی لوگوں کے ساتھ آئی ہو۔ کوئی بستر پر لیٹی مراد خان سے خوفزدہ تھی؟ کل اس کا سارا کام دوسری حویلی میں تھا، جہاں مراد رہتا تھا، جس کا سامنا کرنے سے ہرگز منظور نہ تھا۔ لیکن اتنی چھٹیوں کے بعد وہ کام پہ نہ جاتی تو آمنہ باجی سے اس کی خیر نہیں تھی، سو وہ یہ سوچ کر سو گئی جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن وہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اس سے اس کا سامنا نہ ہو۔